قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا۔ قرآن کی آیات سناؤ، یہ میگنیٹ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال عز وجل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ رمضان کے مہینے کی آمد ہے، اور رمضان میں جہاں دن کو روزہ رکھا جاتا ہے تو رات کو تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ جو تراویح کا اہتمام ہے یہ اصل میں قیام اللیل کی ہی ایک صورت ہے، یعنی رات کو قیام کرنا قرآن مجید کے ساتھ۔ ابتداً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو قیام کا حکم دیا گیا تھا، جس کا ذکر سورۃ المزمل میں آیا ہے، تو یہ نصف رات کا یا ایک تہائی رات کا یا دو تہائی رات کا تھا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور یہ کھڑے ہو کے آپ نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اب بالفرض اگر رات 9 گھنٹے کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی رات 4.5 گھنٹے کی ہو گئی، اور اگر اس میں آپ نے ایک تہائی رات کی بات کی تو وہ 3 گھنٹے کی ہو گئی، اور 2 تہائی رات جو ہے وہ 6 گھنٹے کی ہو گئی۔ تو یعنی یا تو 3 گھنٹے کھڑے رہیں یا 4.5 گھنٹے کھڑے رہیں یا 6 گھنٹے کھڑے رہیں، یہ نصاب تھا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد الآن خفف اللہ علیکم، اللہ کی طرف سے تخفیف ہو گئی، اور اس کی مختلف وجوہات بیان کی گئیں کہ یہ تخفیف کیوں کی گئی ہے۔ لیکن یہ کہ رمضان کے ساتھ یہ جو قیام اللیل کا معاملہ ہے، تو یہ گویا وہ جو وہاں پہ تخفیف کی گئی تھی اس کو ایک مستقل نظام کی شکل دے دی گئی کہ اب رمضان کی راتوں میں یہ والا نصاب پورا کر لیا کرو۔ اور ویسے تو یہ برابر آتا ہے حدیثوں میں، اگر آپ دیکھیں تو دن کا روزہ رات کا قیام یہ بالکل ہم وزن ہو کے آتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور اس کے برابر من قام رمضان ایمانا و احتسابا، صیام روزہ رکھنا اور قیام کرنا۔ تو روزہ جیسے پورے دن کا ہوتا ہے کہ صبح جو ہے نا فجر سحری کے وقت وہ جب حتیٰ تب جو وہ سامنے آ جائے، سفید دھاری ظاہر ہو جائے کالی دھاری سے لے کے، اور ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک اسے پورا کرو۔ تو اسی طرح پھر جب رات پڑ گئی تو اس سے لے کر پھر صبح کی دھاری سفید ظاہر ہونے تک یہ رات کا وقت ہے۔ تو اب قیام تو پھر اسی جیسے دن کا روزہ ہے جو اس کا دورانیہ ہے تو اس کے برابر رکھ کر قیام کا دورانیہ سامنے آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا معمول تھا، اب یہ چونکہ ہمارے یہاں اختلاف ہے، کوئی 8 تراویحیں پڑھتے ہیں، کوئی 20 تراویحیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بھی روایات سے معلوم ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں صرف 3 مرتبہ مسجد میں نماز پڑھی ہے، باقی ان کی انفرادی ہوتی تھی۔ اب تو اجتماعی ہم تراویح پڑھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں یہ تراویح انفرادی ہوتی تھی، آپ گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بارے میں 20 کی بھی بات آتی ہے، 36 کی بھی آتی ہے، یعنی صرف وہ 20 تک ہی نہیں رکتی، اس سے اوپر بھی چلی جاتی ہے۔ اور لیکن یہ کہ جو آپ نے باجماعت پڑھائی ہیں 3 دفعہ زندگی میں، تو وہ 8 ہی پڑھائی ہیں۔
لیکن یہ کہ وہ تہجد کے وقت یعنی جو آپ کا رات کے پیٹ کا وقت ہے اس وقت پڑھائی ہیں. یہ عشاء کے ساتھ جوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی ہیں. وہ تو جو آپ نے جب بھی پڑھائیں 3 دفعہ ہی پڑھائیں، لیکن یہ کہ وہ جو ہمارا عام طور پہ معمول میں جو تہجد کا وقت جسے ہم کہتے ہیں اس وقت میں وہ پڑھائی ہیں. یہ تو بعد میں مسلمان اس بات پر مجتمع ہوئے کہ تمام مسلمانوں کے لیے اس وقت اٹھنا جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے، اور اس کو اگر ہم عشاء کے ساتھ جوڑ لیں تو یہ ذرا سہولت ہو جائے گی، سارے مسلمان اس میں شریک ہو جائیں گے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 فیصلے ہوئے. ایک فیصلہ یہ کہ اسے عشاء کے ساتھ جوڑ لیا گیا، اور دوسرا یہ کہ اس کی تعداد کا تعین 20 کر لیا گیا. تو یہ دونوں فیصلے اس دور میں ہوئے. تو ایک تو یہ ذہن میں رہے. لیکن اس کی جو پیچھے اصل روح ہے وہ قیام اللیل کی روح ہے. اور وہ جو میں نے تراویح سے اسی لیے کہتے ہیں یہ روحن راحت، یعنی یہ اصل میں وقفے سے پڑھی جائے گی. 4 رکعتیں پڑھیں پھر وقفہ کیا، جس میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں آج کل. تو یہ وقفہ اصل میں آرام کے لیے، استراحت کے لیے. آپ نے 4 رکعتیں پڑھیں، پھر کچھ آپ ریلیکس ہو جائیں، کوئی ذکر کریں، کچھ جو بھی تلاوت کریں یا کچھ بھی کریں، تو اس کے بعد پھر کھڑے ہو کے 4 رکعتیں پڑھ لیں. تو یہ تراویح اس لیے کہتے ہیں. تو ہم نے ایک تو اسے عشاء کے ساتھ لایا، اور دوسرا جو اس کے درمیان والا وقفہ تھا اسے صرف ایک جو ہے نا وہ دعا، وہ جو تراویح کی دعا جو ہے سبحان ذی الملک والملکوت والی، اس دعا کی حد تک محدود کر لیا. وقفہ ہمارا اتنا سارا ہوتا ہے جتنا وہ دعا پڑھنے میں لگتا ہے. تو یہ ہم نے وہ ساری جو اس کی فقہی ضرورتیں تھیں وہ تو پوری کر دیں، لیکن وہ جو اس کی اصل سپرٹ تھی وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. ہمارے اس دور میں آ کے اسے آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، انہوں نے اس طرف توجہ دلائی ہے. تو بہت سارے ان کی اپنی زندگی میں ہی کافی کام پھیل گیا تھا. اب تو تقریباً بہت ساری مسجدوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ کچھ خلاصہ بیان کر دیا جائے، کچھ اس طرح تراویح پڑھ لی جائے. لیکن اگرچہ کہ یہ تراویح اس طرح پڑھنے کا معاملہ کم ہے، یہ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن اصل میں تو اگر اس کو کوئی زندہ کر سکے، ایک مسجد میں 2 بھی اگر جماعتیں ہو جائیں تو کوئی حرج تو نہیں نا، ایک معمول کے مطابق، تاکہ جو لوگ پڑھ کے چلے جائیں تو بے شک چلے جائیں. تو اگر اس میں کوئی 10 لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسری طرح سے بھی پڑھ سکتے ہوں، ہمت کریں، تو وہاں دوسری جماعت بعد میں نفل ہیں تو بعد میں اگر پڑھ لی، جماعت کر لی، تو یہ کوئی فرضوں کی جماعت جیسی نہیں ہے کہ دوسری جماعت نہیں ہو سکتی. خیر، لیکن اس میں اصل جو زور ہے وہ قرآن پر ہے. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں، یہ سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی آیات ہیں، اور اس میں رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے اس کی حکمتیں بیان ہوئی ہیں، احکام بھی بیان ہوئے ہیں. میں احکام کی طرف اس وقت نہیں جا رہا، وہ جو اس کی خاص حکمتیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے تو یہ 3 الفاظ سامنے رکھیں. عام طور پہ ہمارے ہاں خطبات میں صرف ایک لفظ پہ زور دیا جاتا ہے کہ روزہ آپ پر اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ آپ میں تقویٰ پیدا ہو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لیکن یہ اسی لعلکم کے ساتھ تشکرون بھی آیا ہے، اور اسی لعلہم کے ساتھ یرشدون بھی آیا ہے. تو یہ 3 الفاظ ہیں یہاں پہ جو آئے ہیں، اور سب اسی روزے کے حکم کے ذیل میں ہی آئے ہیں کہ روزے کے نتیجے میں تقویٰ بھی پیدا ہوتا ہے، روزے کے نتیجے میں شکر بھی پیدا ہوتا ہے، اور روزے کے نتیجے میں رشد بھی حاصل ہوتی ہے. اب ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم ذرا واپس آئیں گے. تقویٰ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں جی؟ لفظی ترجمہ تو ہوگا بچنا، اور ویسے تو ہم پرہیزگاری بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تو پرہیزگاری کیوں کرتے ہیں؟ پرہیزگاری اس لیے کرتے ہیں کہ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی سے بچے. تو بچنے کا جس کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ بچنے کا مطلب یہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، وہ کیا ترجمہ کرے گا؟ پرہیزگار. اور ایک ترجمہ اور بھی کیا جاتا ہے تاکہ یعنی ایک مفہوم یہ بھی اخذ کیا جاتا ہے کہ بچنے کا مطلب ہے اللہ کے عذاب سے بچنا. اچھا، ان دونوں مفاہیم کو اگر آپ جوڑیں تو کیا مطلب بنے گا؟ یعنی ان میں کوئی بود نہیں ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ صرف لفظی اختلاف ہے، مفہوم ایک ہی ہے. کیوں؟ کہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے تو اللہ کے عذاب سے بچیں گے، اگر نافرمانی سے نہیں بچیں گے تو عذاب کا بھی خطرہ ہوگا. تو بچنا بنیادی مفہوم ہے، لیکن اس میں پرہیزگاری والا مفہوم آ جاتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اور پھر آگے یہ کہ نجات حاصل کر لینا، یعنی عذاب سے بچ جانا، یعنی دوزخ سے بچ جانا، یعنی اللہ کی سزا سے بچ جانا. یہ دونوں مفاہیم اس کے اندر ہیں. لیکن یہ کہ یہ ایک اصطلاح بھی ہے قرآن مجید کی. تقویٰ ایک بڑی بنیادی اصطلاحات میں سے ہے، اور تقریباً ہر صفحے پہ اس کا ذکر مل جاتا ہے.
اور بعض آیات میں 2 دفعہ تقوی کا لفظ آیا ہے، بڑی کثرت کے ساتھ اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ تو اصطلاحاً اس کا معنی کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں چوکس رہنا، چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا کہ کہیں غفلت کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی صادر نہ ہو جائے۔ اب یہ جو تصور ہے اس کے پیچھے جو مفہوم پایا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ نے گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط نہ کی تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آپ نے برف پر چلتے ہوئے خیال نہ رکھا تو پھسل جائیں گے۔ اسی طرح اس زندگی کے اندر اگر آپ نے پوری توجہ نہ رکھی تو گناہ ہو جائے گا۔ اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو چوکنا رہنا ہوگا، چوکس رہنا ہوگا، ہوشیار رہنا ہوگا، تیار رہنا ہوگا تاکہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں۔ ذرا سا پھسلیں تو گرنے سے پہلے اپنے آپ کو قابو کر، اگر پہلے سے تیار ہوں گے تو آپ کر لیں گے، نہیں تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، آپ گر جائیں گے۔ تو اسی طرح گاڑی کا بھی ہوتا ہے، اگر پہلے سے احتیاط ملحوظ رکھیں گے تو گاڑی کنٹرول میں رہے گی، اور اگر آپ کہیں اوور سپیڈنگ کر رہے ہوں تو پھر جب گاڑی بے قابو ہوتی ہے تو کیا وہ اخبار میں خبر تو یہی لگتی ہے نا کہ ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر کھائی میں گر گئی۔ تو گمراہیوں کی کھائی میں بھی بندہ اسی طرح گرتا ہے، غافل ہو کے گرتا ہے۔ تو گویا اصل میں اب پھر تقویٰ کا مفہوم کیا بنا؟ چوکنے رہو، ہوشیار رہو، یا یہ کہ اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ کا پاس رکھو۔ تو یہ اب اس کے اندر اصل میں یہ اضافی معنی شامل ہو گیا جب آپ اسے اصطلاحاً دیکھیں گے کہ دنیا میں چوکس رہنا، ہوشیار رہنا کہ کہیں نافرمانی ہو نہ جائے۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے تعریف رکھی ہے اس کو اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جو جس ڈیفینیشن کو پسند کیا گیا تھا اس کی طرف جائیں تو اس کے ساتھ یہ جڑ جائے گا کہ گویا کوئی شخص جنگل میں سفر کر رہا ہو اور اس کے خاردار جھاڑیاں ہوں دائیں بائیں آگے پیچھے، اور وہ اپنا دامن بچا بچا کے کہ مبادا کسی کانٹے دار جھاڑی کے ساتھ میرا دامن الجھ نہ جائے، تو جو اسے احتیاط کرنی پڑے گی اور پاؤں رکھنا پڑے گا کہ کہیں کسی کھڈے میں نہ گر جائے۔ تو یہ جو روش ہے نا، جو بندہ اس طرح بچ کے چل رہا ہوگا تو وہ گویا تقویٰ کا طرز عمل اختیار کیا ہوا ہے۔ تو اب اس پر اگر آپ قیاس کریں تو یہ میرے والی تعریف کی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دنیا میں ہر وقت جیسے اس آدمی کے دامن کے کانٹوں میں الجھنے کا خطرہ ہے، ایسے ہی آدمی کا گمراہی یا برائی کی طرف جو ہے میلان کا خطرہ ہے۔ تو اس سے جیسے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے ایسے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہوگا، تو تب بچیں گے، نہیں تو ملوث ہو جائیں گے۔ پتہ بعد میں لگے گا، کام ہو چکا ہوگا تو، اور دیر نہیں لگے گی ملوث ہوتے ہوئے۔ تو یہ تقویٰ کا مفہوم ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ کہ یہ روزے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیا گیا تم سے پہلوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم یہ جو میں نے ابھی بیان کیا یہ ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ یا بچ جاؤ۔ تو روزے کے نتیجے میں یہ کیسے ہوتے ہیں؟ اصل میں اب یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جن کو یہاں پرہیزگار ہونا یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یعنی اللہ نے کچھ کام نہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے، سود نہیں کھانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، اور دوسرا کچھ اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ جن کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ نہیں کریں گے تو نافرمانی ہو جائے گی، اور جن سے اللہ نے روکا ہے وہ کریں گے تو نافرمانی ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہے۔ اب اس نافرمانی کا یہ احتمال ہر وقت رہے گا۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو تو چوکنے نہیں رہو گے تو آنکھ نہیں کھلے گی، اور ظاہر آنکھ کھولنے کے لیے ذرا چوکس پہلے سے رات کو ارادہ کر کے نیت کر کے ہوشیار ہو کے لیٹیں گے تو تب صبح آنکھ کھلے گی، نہیں تو نافرمانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جن برائیوں سے روکا ہے تو وہ اگر چوکس نہیں رہیں گے تو ہو جائیں گی، جھوٹ کی طرف زبان چلی جائے گی، غیبت کی طرف چلی جائے گی، خود ہی ہو جاتی ہے، وہ تو بعد میں لگتا ہے کہ یہ غیبت ہے، تو وہ بھی اس کو لگے گا کہ جس کو کوئی خوف ہوگا، نہیں تو وہ بھی چلیں، وہ تو مزیدار بات ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ جس سے بچنا ہے نافرمانی سے، لیکن اس کی طرف میلان ہے۔ اب وہ جذبہ کہ میں یہ کام نہیں کروں گا کیسے پیدا ہوگا؟ اصل تو مسئلہ یہ جذبہ چاہیے نا، چوکس رکھنے والا جذبہ چاہیے، تو بتایا وہ روزے سے پیدا ہوگا۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ یہ کرتا ہے کہ جو چیزیں کھانے پینے کی اجازت بھی ہے نا، ایک تھوڑے دورانیے کے لیے وہ روک دیا جاتا ہے۔ یہ پانی ابھی میں پی سکتا ہوں، روزے میں نہیں پی سکتے۔ کھانا ہم کھا سکتے ہیں روزے میں،
نہیں کھا سکتے. میاں بیوی اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں, روزے میں نہیں کر سکتے. اب یہ معمولات زندگی ہیں, وہ معمولات زندگی ان سے روک دیا جاتا ہے. جب ان سے روک دیا جاتا ہے تو یہ ایک پریکٹس ہو رہی ہے کہ کیوں رکے ہوئے ہو, پانی کیوں نہیں پی رہے, پیاس لگی ہے نہیں پی رہے, کیوں نہیں پی رہے, اللہ نے روکا ہوا ہے. اچھا, اس کے اندر ایک اور نفسیاتی جو ہے نا وہ عامل ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی بہت لمبا تو نہیں روکا ہوا نا, یہ شام تک ہی روکا ہوا ہے نا. اب یہ دیکھیے یہ کیا چیز ہے, یہ شام کی امید, یہ اس نے مجھے سہارا دے رکھا ہے, ابھی میں نے روکا ہوا ہے اپنے آپ کو. اگر خدا نہ خواستہ روزے کا حکم یہ ہوتا کہ یہ جب اسرائیل کو دیکھو گے تو پانی پی سکتے ہو, اس سے پہلے نہیں پی سکتے, تو پھر یہ روزہ رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ تو یہ کہا بس یہ شام یہ سورج ڈلے گا, تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ کر لیتے ہیں. اب وہ سبزی والے کے سامنے سے گزرے, فروٹ والے کے سامنے, چلو یہ بھی خرید لیں, روزہ کھول کے کھائیں گے نا. جلیبی والے کے پاس یہ بھی خرید لیتے ہیں, یہ بھی کھائیں گے. تو ابھی نہیں کھا رہے, لیکن یہ جمع کرتے جاؤ, وہ شام تک وہ اتنا دسترخوان سج جاتا ہے, وہ تو کھایا جاتا نہیں, لیکن اس بھوک کا آپ اندازہ لگائیں جو ہم برداشت کر رہے ہیں یا اس حوث کو روک رہے ہیں. لیکن امید ساری کیا ہے, اے شام, اے پئی نا شام, نیڑے ہی ہے نا, شام تو شے ہی کوئی نہیں, مطلب بالکل نزدیک ہے. تو یہ والی جو شام ہے نا, یہ ہمارے اندر جو ہے نا یہ امید کہ یہ شام آ رہی ہے, تو جی روزہ رکھ لیتے ہیں. پھر یہ کہ آج کا پورا ہو گیا, ایک ہو گیا, آج 7 ہو گئے, اور 30 روزے ہیں نا. دوسری امید یہ ہوتی ہے کہ 3 ہیں, باقی 11 مہینے, کلو وشربو ہنیم مریا, بس 1 مہینہ. تو یہ 2 چیزیں, ایک شارٹ پیریڈ کے لیے دیکھیں 30 دنوں کے لیے, اور یہ بس شام تک کے لیے. لیکن اس میں ایک تربیت کیا ہو گئی کہ یار اتنے وقت میں ہم نے نہیں استعمال کیا, تو کیوں اللہ نے, وہ اللہ کی منع کی ہوئی بات سے منع ہونے کی پریکٹس ہو گئی. اب یہ پریکٹس کام آئے گی, اور یہ تو اللہ نے حرام پکا کیا ہوا ہے, یہ شراب ہے, یہ نہیں پیتا تھا لیکن اب نہیں اللہ نے منع کیا. تو اب ایک طرف یہ پریکٹس ہو گئی تھی کہ پانی پیتا تھا لیکن شام تک نہیں پیتا, اب یہ شراب کے لیے چھوڑنے کا بھی ایک ول پاور مل گئی. یا جو حرام کھا رہے تھے تو اس حرام کو چھوڑنے کی بھی قوت ارادی مل گئی. تو اس کو یوں سمجھ لیجئے, ایک روزہ ہے یہ رمضان کا روزہ, ایک روزہ ہے زندگی پوری کا روزہ. یہ جو رمضان کا روزہ ہے اس میں اس کے احکام مختلف ہیں, اور جو پوری زندگی کا روزہ ہے اس کے احکام مختلف ہیں, اور اس کے احکام مستقل ہیں. یہ خنزیر مستقل حرام, یہ شراب یہ مستقل حرام, دوسرے کا مال ناحق ہڑپ کرنا مستقل حرام. تو یہ جو مستقل حرام ہے یہ روزہ آپ کا وہ تا دم مرگ ہے. تو یہ چھوٹا روزہ رکھ کر اس بڑا روزہ رکھنے کا ایک مادہ یا طاقت یا قوت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہے اصل میں اس کا تقویٰ کے ساتھ جوڑ. اب آیا دوسرا جوڑ, شکر. شکر کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم نے تقویٰ کو سمجھا تو ایسے شکر کو بھی سمجھ لیں. ایک تو وہ ہے نا شکر باللسان ہے, الحمدللہ, شکریہ, شاکر لانعمہ, اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار. ایک یہ زبان سے شکر ہے. ایک شکر بالقلب ہے کہ وہ جو زبان سے شکر ادا کیا جا رہا ہے وہ دل میں بھی واقعی شکر کے جذبات ہیں. احساس تشکر دل کے اندر موجزن ہے, دلی طور پر وہ شکر کیا جاتا ہے, صرف زبانی کلامی نہیں ہے, دل سے بھی ہے. ایک اور شکر ہے, وہ ہے شکر بالجوارح. مختصراً اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمت میسر ہے اس کا حق ادا کیا جائے. آپ ابھی یہ پانی لا کے انہوں نے مجھے دیا تو میں نے کہا شکریہ, یہ زبانی شکر ہو گیا. پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ انہوں نے میرا احساس کیا ہے, تو یہ اب یعنی یہ تو میرے قلب کے اندر وہ احساس پیدا ہوا نا, یہ قلبی شکر ہو گیا. لیکن یہ کہ میں اسے پینے کے بجائے ٹھوکر مار دوں تو یہ دونوں پہلے شکر مطلب بے معنی ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ تو یہ تو اصل میں انہوں نے مجھے پینے کے لیے دیا ہے, چلے میں نے نہیں پینا تو رکھا ہوا ہو, لیکن یہ کہ میں اسے گرا دوں, ٹھوکر مار دوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کا حق ادا کرنا تو دور کی بات, ناشکری ہی نہیں کی بلکہ میں نے کفران نعمت کیا ہے.
تو شکر بالجوارح اصل میں جو نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس مقصد میں اسے کام میں لایا جائے. آنکھیں اللہ نے دیکھنے کے لیے دی ہیں, بند کر کے اللہ تیرا شکر ہے تو اکھاں دیتیاں تو اندھیرے کمرے وچوں بندہ باہر ہی نہ آئے, تو یہ کوئی آنکھوں کا شکر نہیں ہے. آنکھیں جس مقصد کے لیے دی گئی ہیں وہ مقصد بھی پورا کیا جائے, زبان جس مقصد کے لیے دی گئی ہے وہ مقصد بھی پورا کیا جائے. تو اسی طرح اللہ نے کتاب جس مقصد کے لیے دی ہے وہ مقصد بھی پورا کیا جائے. اور کتاب وہ چیز ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے. دنیا کی تمام نعمتیں اس کتاب کی نعمت کے ساتھ مس ہو کے نعمت بنتی ہیں, اس کے بغیر سب کی سب زحمت ہیں. جیسے پارس کے ساتھ چھو کے نہ کیا پتھر جو ہے نا وہ سونا بن جاتا ہے طلسماتی کہانیوں میں, تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کے ساتھ مس کرنے کے بعد ہی کوئی نعمت ہوتی ہے, وگرنہ ہر نعمت وہ زحمت بن جائے گی. تو سب سے بڑی نعمت پھر کیا ہوئی؟ قرآن ہوا. تو اب اس کا شکر کیا ہے؟ اس ساری سب سے بڑی نعمت کا شکر. اب یہاں سے ایک دوسرا مضمون ہے وہ سمجھنے کا ہے. وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے الہامی کتابیں جو آتی ہیں نا, ان کے ساتھ روزے کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تورات, تو پہلے اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے طور پہ بلایا یا نہیں بلایا, اور وہاں روزے رکھوائے نا, پھر کتاب دی. ادھر دیکھیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا مہینہ ہوا ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کی پھر صفات آئیں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ابھی میں اس سے ایک طرف رکھ دیتا ہوں, یعنی یہ اس کی عظمت ایک درجے میں بیان ہو گئی. فمن شاہدہ منکم الشہر, تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے, فلیصم, تو اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے. اب روزے کا ایک کام وہ تھا جو ہم پہلے سمجھ آئے ہیں, یہ دوسرا کام ہے, یہ علیحدہ کام ہے, اور یہ قرآن کے ساتھ جڑ کر ہے. وہ پہلے والا مقصد وہ بغیر قرآن کے وہ ویسے بھی حاصل ہو سکتے. جو بھی روزہ رکھے گا اس کے اندر وہ ول پاور پیدا ہو جائے گی. یہ جو شکر والی بات ہے یہ قرآن کے ساتھ جڑ کر ہے, اس کے بغیر نہیں ہے. اور اس میں ایک تھوڑی سی بات چلیں ذیلی طور پہ میں سوچ رہا تھا, یہ چونکہ پچھلے دنوں وہ ہمارے ہاں 14 شعبان گزری ہے, تو اس پہ وہ شب برات اور بعض بارات کہتے ہیں, تو وہ اس طرح کے جو تصورات ہیں. تو اس میں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو شب قدر ہے, جو لیلۃ القدر ہے, جو لیلہ مبارکہ ہے, یہ ایک ہی رات ہے, اور یہ رمضان میں ہے, یہ رمضان سے باہر نہیں ہے. موٹی بات تو یہ سمجھ لیں. کیوں؟ قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان میں نازل ہوا. دوسری جگہ پہ کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے ایک قدر والی رات میں اتارا ہے. تو یہ رات پھر کس مہینے میں ہوگی؟ رمضان میں ہوگی. دوسری جگہ کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین, ہم نے اسے ایک برکت والی رات کو اتارا ہے, ہم خبردار کرنے والے ہیں. تو یہ رات کدھر ہوگی؟ یہ وہی جو لیلۃ القدر ہے وہی لیلہ مبارکہ ہے. اچھا, اب دوسری بات, فیصلے ہوتے ہیں اس رات کو. دوسری بات یہی ہے نا, اس رات کو فیصلے ہوتے ہیں. تو وہ یہاں پہ اس سورہ دخان کی اس آیت کی اگلی آیت کی ہے, فیہا یفرق کل امر حکیم, اسی رات کو فیصلے ہوتے ہیں. تو وہ جو فیصلوں والی رات ہے, جو اگلے سال کا پورا پلان چاک آؤٹ کیا جاتا ہے, وہ بھی اسی رات کی بات ہے, وہ کوئی علیحدہ رات نہیں ہے. باقی مجھے یہ نہیں پتا اس کے علاوہ کیا ہے, میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فیصلوں والی رات, یہ بھی بڑا فیصلہ ہے نا کہ قرآن نازل ہونا ہے. فیصلے کیے جانے والی رات بھی, قرآن نازل کیے جانے والی رات بھی ایک ہی ہے. نمبر 2, یہ رات رمضان میں ہے, رمضان کے باہر نہیں, کیونکہ وہ رمضان کا ذکر آ گیا کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا اور ایک رات میں نازل ہوا. اور یہ بھی اصل میں انزال ہے, یعنی یہ کہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا پہ نازل ہوا. زمین پر تو 23 سالوں میں اترا ہے, ایک رات میں نہیں اترا ہے, زمین پر 23 سالوں میں آئے. تو وہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر جس رات کو اترا ہے وہ لیلہ مبارکہ ہے یا لیلۃ القدر ہے. اور یہ وہی رات ہے جس رات اگلے سال کے سارے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے. یفرقو,
فیصلے تو اللہ نے تو ہمیشہ سے کیے ہوئے ہیں، اس کے علم قدیم میں، لیکن وہاں سے دیے جاتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا ایک سال کا پورا پلان کسی کے حوالے کر دیں، یفرقو جدا کیے جاتے ہیں، جیسے کوئی ورقہ پھاڑ کے کسی کے حوالے کرتے ہیں، تو وہ یہ رات ہے جب فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو خیر ایک ذیلی مقصد تھا۔ اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ یہ جو رمضان کا پروگرام، اب اس کا تعلق اصل میں شکر کا تعلق اب تراویح کے ساتھ جڑے گا، کیونکہ یہ جو رمضان میں قرآن اترا تو قرآن دن کو تو نہیں پڑھا جاتا نا، قرآن تو رات کو پڑھا جائے گا، قیام اللیل ورتل القرآن ترتیلا، تو اب یہ دونوں ملیں گے، یعنی دن کا روزہ اور رات کا قرآن کے ساتھ کھڑے ہو کے قیام کرنا، یہ دونوں چیزیں مل کر تو انسان کے شکر کے جذبے کو جلا بخشیں گی۔ یہ شکر کا جذبہ پیدا کہاں ہوتا ہے؟ دل میں، دل کا جذبہ ہے نا۔ جب ہم کہتے ہیں نا انسانی روح کے جو وظیفے ہیں تو اس میں شدید محبت بھی اور شدید شکر کا جذبہ بھی، یہ تو دل کا ہے نا۔ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر گویا وہ مادہ ہی ختم ہو گیا۔ تو وہ یہ دل کا جذبہ ہے، امڑتا ہے دل سے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید اصل میں دل کی صفائی کرتا ہے، اور یہ 3 قسم کی صفائی ہے۔ ایک لفظ ہم بولتے ہیں تزکیہ نفس، اور اس کو ہم نکالتے ہیں ادھر سے فالہمہا فجورہا و تقواہا قد افلح من زکاہا، وہاں سے لیتے ہیں، لیکن یہ تزکیہ نفس محدود معنی دیتا ہے، قد افلح من زکاہا، وہ جو نفس ہے وہ زیادہ جامع معنی رکھتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ وہاں نفس کے اندر 3 معنی شامل ہیں، نفس یعنی نفس امارہ جسے کہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، اس کے بعد انسان کا قلب بھی اس میں شامل ہے، اور اس کے بعد انسان کی روح بھی اس میں شامل ہے۔ تینوں کو جس نے سنوارا، سنبھال کے رکھا یا صحیح رخ پر پروان چڑھایا، وہ کامیاب ہوا۔ اور ان تینوں کا آپس میں ربط و تعلق کیا اسے سمجھ لیں۔ نفس امارہ وہ ہے برائی کا حکم کرنے والا، مطلب کیا، جو انسانی جبلتیں ہیں جن کے اندر ٹینڈنسی ہے برائی کی طرف جانے کی، ان سے ہوشیار رہیں، وہ جو میں نے تقوی والی بات کی تھی۔ تو یہ جو تقوی والا تعلق ہے نا، یہ اس نفس کی خواہشات کو قابو میں رکھنے کی بات ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ تو تقوی پیدا کرتا، یعنی اس کے نتیجے میں نفس کا تزکیہ بمانا اس کے جو سفلی جذبات ہیں انہیں کنٹرول کرنا، ختم کرنا نہیں، کنٹرول کرنا، قابو میں رکھنا، حد ایک محدود ان کا استعمال جو شریعت نے بتایا ہے۔ اب اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے دل کی صفائی کا، دل کی صفائی کا۔ اصل میں یہ جو دل ہے نا، قلب، یہ بدلتا رہتا ہے، اسی لیے اسے قلب کہتے ہیں۔ انقلاب کا لفظ اس سے بنا ہے نا، تبدیلی، تو دل تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ جب تبدیل ہوتا رہے، ویسے جو یہ فزیکل دل ہے یہ بھی تو تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی سکڑتا ہے کبھی پھیلتا ہے، یہ ایک حالت میں نہیں رہتا ہے۔ تو یہ جو روحانی دل ہے یہ بھی بدلتا رہتا ہے، اس پہ اثرات پڑتے رہتے ہیں، پڑتے ہیں میری صحت پہ اثرات مسلسل، تو یہ اس دل کے اوپر بھی اثرات پڑتے ہیں مسلسل۔ کبھی وہ اثرات ہوتے ہیں ان اوانی خواہشات کے، اور اگر دوسری طرف سے اسے غذا نہ ملے تو ان کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ جب ان کا غلبہ ہو جاتا ہے تو یہ میلا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ریفلیکٹر، یہ منعکس کرتا ہے کچھ ہے۔ تو جو بھی ریفلیکٹر ہو، جب اس کے اوپر گرد چھا جائے یا اس کے اوپر کوئی اور طے آ جائے تو ریفلیکشن نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ تو دل کی صفائی اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ اس کے اندر سے وہ جو روشنی جس نے ریفلیکٹ کرنا ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ ریفلیکٹ کرے۔ جب یہ ریفلیکٹ نہیں کرتا تو اسے قرآن کہتا ہے جناب زنگ لگ گیا ہے، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ وہ جو جبلتوں کے تحت گناہ کیے گئے، وہ گناہ اگر بڑھ گئے تو انہوں نے دل کے اوپر زنگ طاری کر دیا۔ اور حدیث میں بھی زنگ کے الفاظ آئے ہیں، یہ ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اب وہاں حدیث میں کیا آیا، ما جلاؤہا، اس کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے، کثرت و ذکر الموت اور تلاوت القرآن۔ تو دل کی صفائی کس سے ہوگی جی؟ قرآن کے ذریعے سے دل کی صفائی ہوگی۔
اچھا اب یہ یعنی دل کی صفائی بھی مطلوب ہے، تو ایک طرف وہ جبلتوں کو کنٹرول کرنا اور دوسری طرف دل کے اوپر جو گناہوں کے اثرات ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے صفائی کا اہتمام کرنا۔ اب تیسری چیز ہے وہ ہے نور، جو ریفلیکٹ کرے گا اس ریفلیکٹر سے، دل سے، وہ ہے در حقیقت روح۔ اچھا اب یہ جو نور یا روح جو بھی آپ اسے کہیں، تو اس کے لیے کوئی وہ ہوتا ہے نا، روشنی کوئی بھی ہو اسے کوئی نہ کوئی سورس چاہیے ہوتی ہے نا، اس کے بغیر تو روشنی نہیں ہوتی۔ یہ بلب ہے، پیچھے کرنٹ ہوگا، اے سی ہو یا ڈی سی ہو، وہ جی بیٹری چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ اور بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے، اسے پھر چارج کرنا پڑتا ہے۔ یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو یہ نہیں چلے گا، یہ کوئی مستقل سورس چاہیے ہوتی ہے۔ یہ اس روح کے لیے یہ والی سورس کی حیثیت قرآن مجید کی ہے۔ اب قرآن دو کام کر رہے ہیں نا، صفائی کا کام بھی کرے گا ادھر، اور اس طرف وہ انرجی کا کام بھی کرے گا روح کے لیے۔ اسے کہتے ہیں تجلیہ روح، روح کو جلا بخشنا۔ تو اب وہ تزکیہ نفس ہے، دوسرا ہے تصفیہ قلب، اور یہ تیسرا ہے تجلیہ روح۔ یہ تینوں مل کے وہ تزکیہ بنتا ہے جس کا ذکر سورہ شمس میں آیا ہے۔ وہ جب دل کو جو ہے نا وہ صفائی ہو جائے، روح کو جلا مل جائے، نفس کا تزکیہ ہو جائے، تو اب جو شے آپ کے اندر سے ابھر کے آئے گی وہ محبت الہی اور شکر ہے، شکر کا جذبہ ہے۔ اور عبادت اصل میں اس شکر کا نتیجہ ہے، یعنی شکر کا اظہار، یہ جو پرستش کے طور طریقے ہیں، آپ کسی کے پہلے مطلب اس کی محبت میں گرفتار ہوں گے، اور محبت کا وجہ یہ اس کے احسانات ہیں، وہ احساس تشکر ہے۔ جب تشکر پیدا ہوا تو اس کے یعنی عام طور پہ ہمارا یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جس نے احسان کیا بدلے میں احسان کرو، شکر کا طریقہ یہ ہے۔ لیکن اللہ کے احسان کا کیا جواب دیں گے؟ تو وہاں پہ پھر جبین نیاز دیکھنا ہے، پرستش ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کا شکر کرنا ہے، تو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب سمجھے رمضان یعنی وہ تلاوت القرآن اور وہ مل کے ایک طرف نفسانی خواہشات کو روکنا روزہ رکھ کر، اور تلاوت قرآن کے ذریعے سے دل کی صفائی کا اہتمام کرنا، اور دل کی صفائی کے ساتھ ساتھ روح کی غذا کا اسے کرنٹ دینا۔ اچھا اب اگر یہ والی کرنٹ والی بات آپ کو ذرا دل میں آ گئی ہو، تو اب میں چاہتا ہوں یہاں پہ وسیلے والا مطلب بھی سمجھ نہ لیں، کیونکہ کافی مشکل مسئلہ ہے یہ وسیلے والا، لڑائیاں جھگڑے ہمارے بہت لگے رہتے ہیں وسیلے پہ۔ یبتغون الیہم الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور یہ تو ابھی میں نے آپ کو یوں کر کے سمجھایا، آپ کہیں گے پتہ نہیں تفسیر بالرائے ہی کر دی ہے اس نے، تو میں آپ کو حدیث بھی سنا دیتا ہوں کہ یہ قرآن اللہ کی وہ رسی ہے، ممدود من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، طرفہ بایدیکم و طرفہ بید اللہ۔ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ جوڑنے والی شے ہی وسیلہ ہوتی ہے نا، تو بندے کو رب سے جوڑا ہوا کس نے ہے؟ قرآن نے۔ اور وہ روح کا کرنٹ کون سا ہے؟ قرآن۔ تو اسی کے نتیجے میں وہ قرب پیدا ہوگا جو اللہ سے پیدا ہونا چاہیے۔ تو وہ جو شکر کا جذبہ ہے وہ یہ قرآن اور اس کے نتیجے میں اس کا ذکر آ گیا، اور اس میں جو خاص طور پہ شکر کا بلند ترین سطح ہے وہ کیا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کر سکو جیسے کہ اس نے تمہیں رہنمائی دی ہے۔ تو تکبیر ایک تو وہ ہے جو ہم کرتے ہیں الحمدللہ، یعنی عید کی نماز میں جو ہے نا اضافی تکبیریں کہتے ہیں، اور جاتے ہوئے بھی تکبیریں کہتے ہوئے جاتے ہیں، اور آتے ہوئے بھی تکبیریں کہتے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تکبیر کون سی ہے؟ یہ وسعت افلاک والی تکبیر ہے یا یہ خاک کی آغوش والی تکبیر ہے؟ اچھا یہ وسعت افلاک والی ہے۔ وہ جو مولوی صاحب یہ تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ کمیٹی والوں کی مرضی سے بغیر سلام بھی نہیں پھرتے، تو کون سی وسعت افلاک ہے اس میں؟ اور جب انہیں وہ کرونا والے بہادر کہہ دیں کہ 3 فٹ گہرے گہرے کھڑے ہو، مل کے نہیں کھڑے ہونا ہے، یہ اللہ رسول کا حکم آسمانوں کے لیے، زمین پر ہمارا حکم چلے گا، اے بندہ اس بندے تو 3 فٹ پر آ، تو وہ اللہ وسعت افلاک والی تکبیر کہے گی 3 فٹ پر آ۔ یہ وسعت افلاک والی تکبیر نہیں ہے، یہ خاک کی آغوش والی تکبیر ہے۔
یہ منہ زبانی تکبیر ہے. وسعت جو ہے نا اخلاق والی تکبیر وہ ہوتی ہے کہ جس میں دوسرے کی بڑائی کا انکار کیا جائے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، میں کسی اللہ کے مقابلے میں دوسرے کو بڑا نہیں مانتا. کسی دوسرے کا حکم میری پاؤں کی ٹھوکر پر. اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حکم سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ تکبیر جو ہے نا یہ قربانی مانگتی ہے. یہ تکبیر جو ہے نا گھر سے نکلوا دیتی ہے. یہ تکبیر برادری سے بے دخل کر دیتی ہے. یہ تکبیر ہجرت پہ مجبور کر دیتی ہے. یہ تکبیر آگ میں چھلانگ لگانے پہ مجبور کر دیتی ہے. تو جب تک یہ قربانی کا مادہ نہیں ہے تو اس وقت تک در حقیقت تکبیر آفاقی تکبیر نہیں ہے. تو شکر کا اصل تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی خاطر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اصل دین تو ہے یہ. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو یہ آپ سمجھ لیجیے یہ والا جذبہ کہ میں اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دوں، یہ صرف تب پیدا ہوگا اس کے اندر کہ جب اس کے وہ شکر اپنے عروج کو پہنچے گا. اور اصل شکر ہے یہ، وہ شکر بالجوارح اصل میں یہ ہے. عبادت بھی اس کے لیے ہے، اس کے لیے تیار ہونا ہے. اچھا اب آ جائیں جناب اگلی بات، رشد کیا ہے. شکر کے ساتھ جو دوسرا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس عمل کے نتیجے میں وہ ہے محبت الہی. تو محبت وصال مانگتی ہے، ملاپ، وصل، فراق اور وصال یہ دو ہیں نا. لہذا اگلی بات ہے ہی یہ کہ وہ طلب پیدا ہو گئی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یہ اللہ کا قرب کا متلاشی ہو گیا. اب وہ تو وسیلہ پہلے ہی آ گیا، وہ میں نے بتا دیا کہ اس تک پہنچانے والا بھی کون ہے، وہ درمیان کا سرا کون سا ہے، وہ ڈوری کون سی ہے. تو وہ تو یہ کتاب ہے. اور آخر میں آیا کہ یہ مقام رشد ہے اصل میں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راشد ہو جائیں. یہ رشد کیا ہے، اس کا ترجمہ جو لوگ کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں آپ، اس کا کیا ترجمہ کیا ہوا ہے؟ ہدایت بھی ترجمہ، اور کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ نیک راہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے، ہدایت بھی ترجمہ کیا گیا ہے. میں نے یعنی دیکھیں نا ہدایت کو بھی، تو ہدایت کون سا کوئی انگریزی کا لفظ ہے، وہ بھی عربی کا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اصل جو چیز ہے نا، ایک سورہ جن میں یہ لفظ آیا ہے اور وہاں پہ اس کا ترجمہ جو کیا ہے شیخ الہند نے، وہ بڑا عجیب ترجمہ کیا ہے. میں پہلے وہ آیت آپ کو سنا. وہ جنوں سے بات ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انا منا المسلمون و منا القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. تو جو اسلام لے آیا، جس نے گردن جھکا دی اللہ کے آگے، تو وہاں پہ انہوں نے ترجمہ کیا اس نے نیک راہ کی اٹکل کر لی. اٹکل کیا ہوتا ہے؟ سیکھنا. اس نے نیک راہ سیکھ لی نہیں کہا انہوں نے. دیکھیں نا، سیکھنا ہی اگر ہو تو سیکھنا بھی تو کہہ سکتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا نیک راہ سیکھ لی، حالانکہ یہ ترجمہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اٹکل کے اندر اصل میں مہارت کا تصور موجود ہے. یہ پرانے اردو ہے اور دیہات میں شاید اب بھی ہماری طرف تو استعمال ہوتا تھا. اب تو خیر جب سے انگلش میڈیم کھلے تو ساری گڑبڑ ہو گئی ہے، لیکن یہ پرانا لفظ ہے، اٹکل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہاں میرے کوئی کام نہیں آتا تو اس کی اٹکل نہیں ہے. ٹھیک، ہاں نویں اٹکل سیکھی ہے کوڑا. تو یہ اصل میں دیکھیں ایک آدمی ہے نا جو نئی ڈرائیونگ کرتا ہے، تو وہ جب گیئر کی طرف متوجہ ہوگا تو ادھر ایکسیلیٹر پہ پمپ بڑھا دے گا، وہ ایکسیلیٹر کی طرف توجہ دے گا تو ادھر گیئر نکال دے گا. کبھی اس گاڑی اس کی ادھر جا رہی ہوگی، اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کروں. وہی بندہ مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے کی پریکٹس کے بعد، یعنی جب اسے ڈرائیونگ کی اٹکل آ جاتی ہے
تو اب وہ جناب ڈرائیوروں کی بات ہے، ادھر سے گاڑی چلا رہا ہوگا، ادھر سے موبائل سن رہا ہوگا، ادھر سے سگریٹ نکال رہا ہوگا، ادھر ماچس کی ڈبیا چلا رہا ہوگا، سارا کچھ وہ کر رہا ہے. اور یہ ہم نے نوجوانوں کو مطلب موٹر سائیکل پہ بیٹھے اور ساتھ میسج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ اٹکل ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اب عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے. تو دین کا ایک رتبہ تقویٰ ہے، اس کے لیے چوکنا رہنا ہوگا، ہوشیار رہنا ہوگا. اب وہ جس نے ڈرائیونگ نہیں سیکھی ہے اسے ہوشیار، چوکنا، چوکس، اور جسے اٹکل آ گئی ہے وہ ٹیلی فون کرتے ہوئے بھی صحیح چلائے گا. یہ ہے رشد. اب آپ کو سمجھا جی راشد، میں راشد میناس کی نہیں بات کر رہا، وہ جو خلیفہ راشد ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. یعنی جب نیک کام بے تکلف آپ کرنا شروع ہو جائیں، اس کے لیے آپ کو زور نہ لگانا پڑے. تو اگر اس کا پہلا درجہ تقویٰ ہے تو آخری درجہ تو اس کام کو بے تکلفی سے سر انجام دینا ہو گیا نا. تقویٰ میں تکلف ہے، زور لگانا پڑے گا، ہوشیار رہنا پڑے گا، چوکنا رہنا پڑے گا. اور رشد تک جو ہے نا اب بے تکلفی آ گئی، اتنی مہارت ہو گئی ہے. اب دوسری طرف تکلف کرنا پڑے، گناہ کرنے کے لیے تکلف کرنا پڑے گا. نیکی کے راستے کی اٹکل آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. فمن اسلم فاولئک تخروا، یعنی اصل میں تخروا کیا ہے؟ یہ حریت سے بنا ہے. رکاوٹ کے مقابلے میں جو ہو نا، رکاوٹ عبور کر کے آزادی حاصل کر لینا. تو رکاوٹیں ہماری یہ نفسانی خواہشات کی رکاوٹیں، رکاوٹیں پریکٹس نہ ہونے کی رکاوٹ، یہ ساری رکاوٹوں سے آزادی حاصل کر کے بلا تکلف وہ کام جب آپ کرنا شروع ہو گئے، یہ رشد ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ روزہ اور یہ قرآن مل کے آپ کو یعنی کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں. اتنی بڑی اپرچونٹی ہو پھر بندہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے. تو اب آپ کو سمجھ آئے گی وہ جو جبریل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اس کی برکتیں نہ سمیٹ سکے اور رمضان کے بعد بھی اسی حال میں ہو جس حال میں وہ پہلے تھا، تو وہ جو بھی انہوں نے بدعا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی. تو اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس کی افادیت کو سمجھیے. اب اس میں ایک چیز اور بھی میں چاہتا ہوں، چلیں آج تھوڑا سا اس پر بھی بات، کیونکہ لیکن ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ایک گھر ہوتا ہے، والدین ہوتے ہیں، قوم ہوتی ہے، ملک ہوتا ہے، اور ہمارا ایک ملک ہے. اس ملک کے حوالے سے بہرحال دیکھیں، نشت ثانیہ، اسلام کی نشت ثانیہ کے جو خواب دیکھے گئے تو اس میں اس ملک کا ایک کردار ہمیشہ لوگوں نے دیکھا. علامہ اقبال انہوں نے دیکھا، مودودی صاحب نے ذکر کیا، ڈاکٹر صاحب بہت تسلسل سے آپ کے سامنے بات ہوگی. تو جو باتیں ڈاکٹر صاحب سے ہم نے سنی ان میں ایک یہ بھی تھا کہ یار بہت سے مسلمان ملک آزاد ہوئے لیکن کلمے کے نام پر صرف پاکستان آزاد ہوا، کلمے کی بنیاد پر. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان 27 کو قرآن نازل ہوا اور یہ ملک بھی 27ویں شبی کو آزاد ہوا. تو وہ جوڑ بھی مل جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے بھی یہ تھے رمضان، قرآن، پاکستان. پاکستان. اب اگر آپ ظاہراً دیکھیں نا، آج کل تو بس پاکستان کے حالات جو ہے نا، وہ مجھے کچھ تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے. وہ جو بندہ آگے جانے والا ہوتا ہے نا، اس کو کچھ دن پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ اے گیو. ٹھیک ہے نا، وہ ابھی ویسے چنگا پلا ہوتا ہے لیکن وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو چکی ہوتی ہے. پاکستان کے حالات بھی دیکھیں تو وہی ہیں. اگرچہ کہ میرا تجربہ افراد کا ہے، قوموں کا نہیں ہے. میں وہ صرف یہ نہ کہیے کہ میں کوئی یہ بات میری مستند ہے، لیکن یہ کہ حالات ایسے دکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی انڈیکیٹر جو ہے نا پازیٹیو نہیں ہے. نہ بلڈ پریشر صحیح آ رہا ہے، نہ شوگر صحیح آ رہی ہے، کوئی شے بھی سدھی نہیں آ رہی ہے، سب چیزیں ٹیڑھی آ رہی ہیں. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب سب ٹیڑھا ہو چکتا ہے تو وہ سیدھا کرتے ہیں.
بہت ساری مثالیں، لیکن سورہ یوسف ہی کو اگر آپ سامنے رکھیں نا، حتیٰ اذا استیأس رسل، یہاں تک کہ جب رسول بھی حالات سے کو دیکھ کر ایک طرح سے ان کے اوپر مایوسی کے بادل چھانے لگتے ہیں، احتیاط کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں، تو وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور انہیں بھی وسوسے کے درجے میں گمان آنے لگتے ہیں کہ جو پتہ نہیں ان سے وعدے کامیابی کے اور نصرت کے کیے گئے تھے وہ اسی طرح تھے جیسے ہم نے سمجھا، یا وہ کوئی ہمیں سمجھنے میں غلطی لگ گئی۔ اس حد تک حالات جب خراب ہو چکے ہوتے ہیں، جاءہم نصرنا، تو ان کو پہنچی ہماری مدد۔ یہ تو کنکلوژن ہے، لیکن جو پورا قصہ ہے، یوسف علیہ السلام باپ سے جدا ہو گئے، پھر دوسرا بیٹا جدا ہو گیا، پھر تیسرا بھی ادھر ہی رہ گیا، یہ جب سب ہو چکا اور بیٹوں نے آ کے خبر دی کہ ابا جی ان ابنک کا سرق، آپ کے بچے نے چوری کی ہے، یہ سارا سن کے پھر کیا کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، امید ہے اللہ آپ سب کو لے آئے گا۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف یہ کہ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، جب وہ ان سے یہ بات کہہ کے اٹھ کے چلے اور ذرا مجلس برخاست ہوئی، ان سے جب ہٹے وہاں سے اس مجلس سے نکلے، تو یا آسفا علی یوسف، وہ دل کا غم زبان پہ آ گیا، ہائے افسوس یوسف، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، فَهُوَ قَزِيمٌ، اور یہ ابھی اپنے آپ روک بھی رہے تھے، یعنی سارا غم نکل نہیں رہا تھا، یہ تو بے قابو ہو کے جو نکل گیا اس کا یہ نتیجہ تھا۔ تو ایک طرف یہ امید کہ اللہ تعالیٰ سب کو لے آئے گا، دوسری طرف یہ دکھ اور افسوس، اور تیسری طرف بیٹوں سے کہتے ہیں یا بنی یذہبوا، اے بچوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، اور جاؤ تلاش کرو، یوسف کو تلاش کرو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو جو ابھی تمہارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کافر لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے سامنے یہ جو انڈیکیٹرز ہیں نا، تو اس یعنی ایک ظاہری انڈیکیٹرز ہیں جو میں نے وہ جو سارے نیگیٹو ہیں، ایک یہ ہیں، یہ 27ویں شب کو بنا، کلمے کی بنیاد پر بنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو وہ اچھا پھر یہ کہ ابھی بھی گئے گزرے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن سے دنیا خطرہ محسوس کرتی ہے کہ یار یہ کہیں اوپر آ گئے تو مسئلہ نہ بن جائے، اس لیے مختلف پروجیکٹ لانچ کر کے ان کو حساب کتاب میں رکھا جاتا ہے۔ تو حالات مایوسی والے، لیکن یہ والے جو پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں ان سے وہ امید پیدا ہوتی ہے، لا تیأسوا من روح اللہ، ان حالات میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ باقی جو مایوس ہوں گے اور وہ ویزے لگوا لیں گے ابھی اگلے باقی دنوں میں جو رہ گئے ہیں، کیونکہ آگے ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات آ جائیں، تو پھر لوگ دوڑیں گے نا۔ اچھا جنہوں نے ابھی نہیں لگایا ہو سکتا ہے وہ بھی کل لگا لیں، تو پیچھے تو وہ مجبور و مقہور و بے بس و لاچار رہ جائیں گے کہ جو کہیں جا نہیں سکتے، یا وہ کہ جن کو پتہ ہے کہ کہیں جانا نہیں ہے، جا بھی سکتے ہوں لیکن جانا نہیں ہے، کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہونا ہے۔ اچھا وہ بھی کیسے ہوگا؟ یہ زمانہ وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ کوئی لوگ جو ہے نا کسی مولوی صاحب کے اوپر جمع ہو جائیں کہ ہمارا خلیفہ راشد جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ ہو سکتے ہیں؟ عمران خان مان لے گا؟ نہیں، ویسے اچکزئی کا تو مان لیا اس نے، لیکن مولانا کا نہیں مانے گا۔ یا یہ کہ کیا نام ہے ادھر والوں کا، یا مولانا فضل الرحمان مان لیں کہ عمران خان خلیفہ راشد ہو سکتے ہیں۔ اگر تنظیم اسلامی جماعت اسلامی مان بھی لیں تو مولانا فضل الرحمان تو نہیں مانیں گے۔ تو اصل میں جو بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس چیز پر سارے متفق ہو سکتے ہیں نا وہ اللہ کی کتاب ہے، آپس میں ایک دوسرے پر متفق نہیں ہو سکتے۔
اچھا یہاں یہ بات نوٹ کیجئے، جب ہم کہتے ہیں اب خلافت راشدہ نہیں آ سکتی تو کیوں کہتے ہیں؟ وہ جو راشدین تھے وہ محمد الرسول اللہ نے تیار کیے تھے. اب اگر کسی کے اندر وہ رشد پیدا بھی ہوگی اس درجے کو تو نہیں پیدا ہو سکتی جن کے اندر نیکی بے تکلف ہو. آج اگر رمضان کی 27ویں شب تک محنت کر کر کے تو وہ آ بھی گئی تو شوال کی اگر 10 تاریخ تک بھی مطلب پیٹرول موجود رہے گاڑی میں تو بڑی نعمت ہے. 11ویں تاریخ کو تو پھر مطلب آہستہ آہستہ ریورس لگ جاتا ہے. اور اگر فرسٹ رمضان تک تقوی ہی رہ جائے تو بھی بڑی بات ہے. رشد تو بہت بڑی اونچی چیز ہے. یہ ہمارا دور ہے، یہ اور چیز ہے. اس میں وہ رشد والی بات کو چھوڑ دیں. ہاں اللہ کی کتاب کو وہ مقام مل جائے، امام اس کو وہ لیڈرشپ وہ حیثیت مل جائے، اور یہی وہ در حقیقت جسے کہتے ہیں نا لیڈری کا اہل بھی ہے. اور یہ وہ کردار پیدا کر دیتا ہے کہ جو لومڑی والی چلاکی نہیں دیتا بلکہ بہادری اور فقر اور بے نیازی عطا کرتا ہے. تو اب یہ دیکھیے کتنا کچھ، یعنی ایک تو وہ دینی اعتبار سے دیکھیں تو تقویٰ سے لے کے رشد تک، اور دنیاوی اعتبار سے دیکھیں جس ملک میں ہم پائے جاتے ہیں، جس کے ہم شہری ہیں، اس کی جو ایک خصوصی نسبت اس کتاب کے ساتھ ہے، اور جس کے ہمیں توقع ہے کہ کبھی نہ کبھی روبہ عمل آئے گی. تو جب ہم قرآن کی خدمت کرتے ہیں یا قرآن سے جڑتے ہیں تو در حقیقت ہم بیک وقت یہ سارے جو ہے نا امور انجام دے رہے ہوتے ہیں. وہ ملک و قوم کی بھی ایک خدمت کا کام ہے، اپنی دینی ذمہ داریاں ادا کرنے کا بھی کام ہے، امت کی حیثیت سے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کتاب کو دوسروں تک پہنچاؤ وہ بھی ہے. تو یہ موقع اگر ہمیں ملے تو ہمیں اسے مس تو نہیں کرنا چاہیے، کسی صورت نہیں مس کرنا چاہیے. اگرچہ کہ میں اس دفعہ آپ کو مس کروں گا، یہاں تو نہیں ہوگا، وہ لاہور والوں نے کیا ہے. اور باقی یہ بھی ہے کہ آپ کے وہاں پہ اگر کوئی ساتھی ہوں، جاننے والے ہوں، دوست احباب ہوں، انہیں بتائیں، ضرور بتائیں. یہ اچھی کوئی لوکیشن ہے، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن یہ کہ جوہر ٹاؤن ہے اور شوکت خانم ہسپتال کے کہیں قریب یہ جگہ ہے. اور پتہ نہیں کیا توپیز ہاں جی کمپلیکس ہے، بلکہ وہ کوئی 3 منزلہ ہے. تو وہاں پہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اچھی بات ہے. یہاں یہ نہ ہو کہ وہ میری جگہ وہ دورہ شروع کر دے. اور یہاں پہ نوید صاحب ہوں گے انشاءاللہ حویلی میں.